نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالق کائنات نے جو حکم جاری کیے اور ان حکم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو عمل کر کے دکھایا اور کہا ہمیں بھی عمل کرنے کو، تو اب جا کر سائنس ڈھونڈ رہی ہے ان کے بینیفٹس کو، جو کہ 1400 سال پہلے ہی ہمارے اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ روزے کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ میڈیکل سائنس اب پروف کر رہی ہے کہ جو 1400 سال پہلے کی پریکٹس جو مسلمانوں میں چلی آ رہی ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ کس طرح سے اہم ہے کہ اگر آپ پورے سال جو غذائیں کھاتے ہیں ان کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہماری باڈی پر ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی بیماری بن رہی ہوتی ہے، وہ آرٹیفیشل غذائیں ہمارے خون میں، ہمارے جسم میں، جگر میں جا کر جمع ہو جاتی ہیں۔ رمضان کا جو ایک مہینہ ہوتا ہے پیوریفیکیشن کا مہینہ ہوتا ہے، یہ صفائی کا مہینہ ہے، مطلب کہ پیوریفائی کرتا ہے آپ کے جسم کو، یہاں تک کہ آپ کی روح کو بھی۔ اس کا آپ کے جسم پر انتہائی پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ فیٹی لیور کا شکار ہیں ان کا فیٹی لیور کم ہو سکتا ہے، جن لوگوں میں چربی زیادہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، شوگر کا مریض کا شوگر کنٹرول رہتا ہے، بلڈ پریشر والوں کا بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ ایسے ہی جن لوگوں کو معدے کے مسائل ہیں، ہاضمے کے مسائل ہیں، ان میں اچھی خاصی کمی آ جاتی ہے۔ آپ کے ڈائجسٹیو انزائم ہیں وہ فریش ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ روزے رکھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، جو کہ میں نے کچھ پوائنٹس بنا کر رکھے ہوئے ہیں جو میں آپ کے سامنے لاتی ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ سکے۔ تو نمبر 1 پوائنٹ ہے میرا امپروومنٹ سیلف کنٹرول اینڈ ول پاور۔ روزہ رکھنے سے انسان کا سیلف کنٹرول رہتا ہے اور اس کی ول پاور میں انتہائی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے، پر دوران روزہ ہم یہ کام کر جاتے ہیں۔ اصل میں روزے کے دوران ہمارے برین کی فنکشننگ بہت حد تک امپروو ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے برین کے نیورو ٹرانسمیٹر میں کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بری عادتیں جیسے پان وغیرہ، سگریٹ وغیرہ، جن کو چھوڑنا ہم عام دنوں میں سوچ بھی نہیں سکتے، پر روزے میں اسی عادت کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 میرا پوائنٹ ہے ٹیسٹ امپروومنٹ۔ فاسٹنگ پر ایک کی جانے والی اسٹڈی کے دوران فاسٹنگ کا ایک بہت بڑا بینیفٹ دیکھنے میں آیا۔ جن پر یہ اسٹڈی کی گئی انہوں نے بتایا کہ کھانا کھانے کا مزہ جتنا افطار میں آیا یہ مزہ انہیں کبھی پہلے نہیں آیا۔ پھر آگے یہ بھی تحقیق ہوئی کہ اصل میں روزے کے دوران ان کے ٹیسٹ برڈز یعنی زبان میں موجود ذائقہ چکھنے والے خلیوں کے فنکشن میں بہت امپروومنٹ آتی ہے، اسی لیے ان کو افطار میں کھانا بہت مزے کا لگتا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے اینڈروفنز کی ریلیز، یعنی کہ اس کو فیل گڈ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلسل روزے رکھنے سے ہماری باڈی میں موجود ایک ہارمون جس کا نام اینڈروفنز ہے اس کی ریلیز بڑھ جاتی ہے۔ اس ہارمون کو فیل گڈ ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ریلیز ہونے سے ہمارا ذہن پرسکون رہتا ہے اور یہاں تک کہ پورا دن بھوکا رہنے سے بھی ہمارے ذہن میں کوئی انتشار یا کوئی ذہنی الجھن نہیں ہوتی بلکہ پرسکون ذہن رہتا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے ریڈکشن ان بلڈ شوگر۔ اس کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کس طرح سے بلڈ شوگر جو ہے ہمارا کنٹرول رہتا ہے رمضان میں۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، آگے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے ڈیٹاکسیفیکیشن اینڈ ویٹ لاس۔
اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ روزہ کیسے ہمارے جسم کے اندر کے برے مادوں کی صفائی کرتا ہے اور کیسے چربی کو گلاتا ہے۔ جب بھوکے رہتے ہیں اور جو خوراک ہم کھاتے ہیں تو ہمارا جسم انرجی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فیٹس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے اور ان سے انرجی حاصل کرتا ہے، جس سے فاسد مادے یعنی ٹاکسنز جسم سے ریلیز ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ صرف ہمارا وزن کم ہوتا ہے بلکہ ہماری صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ میرا پوائنٹ نمبر 7 ہے ٹریٹمنٹ آف کینسر۔ جاپانی بائیولوجسٹ یوشی نور اوشینی، جن کو 2016 میں نوبل پرائز فور میڈیسن دیا گیا، ان کو یہ نوبل پرائز کینسر سے بچاؤ کا طریقہ ڈھونڈنے پر ملا۔ انہوں نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہماری باڈی نیوٹرینٹس کو نیوٹرینٹس کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی غذائیت کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارا جسم اپنے ہی کچھ سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو ڈیمیج ہوتے ہیں، گلے سڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس پروسیس کو انہوں نے آٹوفیگی یعنی سیلف ایٹنگ کا نام دیا۔ ان کی ریسرچ میں بتایا گیا کہ اگر ہم ایک سال میں 20 سے 25 دن 14 سے 15 گھنٹوں تک اگر بھوکے رہیں تو ہمارے جسم میں کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جسم کینسر سے متاثرہ حصوں کو خود بخود ختم کر دیتا ہے، یعنی کھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کینسر سے بچ سکیں تو سال میں 20 سے 25 دن تک کے روزے رکھیں، اور اللہ کا تو ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے 30 دن کے روزے بنائے، اور نہ صرف ہمیں ثواب ہوتا ہے ان روزوں کا بلکہ ہم بیماریوں سے بھی بچتے ہیں۔ مجھے یہ ویڈیو بناتے ہوئے شدت سے ایک آیت یاد آئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یقین جانیے رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جس نے اسے پا لیا اس نے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو پا لیا۔ یہ ویڈیو ہی اتنی بڑی ہو گئی کہ میں روزے کے آخرت کے فوائد بیان کر ہی نہیں سکی، اس لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناؤں گی جس میں آخرت میں روزے کے فوائد یعنی اجر و ثواب پر ڈسکس کریں گے۔ ابھی یہ ویڈیو لمبی ہو گئی، سائنسی تحقیقی ختم نہیں ہوئی کہ میں آخرت کی بتاتی، تو چلیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ روزے کے کیا فوائد ہیں آخرت میں۔ تو چلیں اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔